امانت دار ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میرے سامنے کر چکے تھے، اسی لیے میں آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے اس راز کو فاش نہیں کر سکتا۔ الادب المفرد اٹھائی، امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے گئے، وہ لیٹ ہو گئے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے بارے میں بتایا، پھر اپنے گھر میں پہنچے، والدہ نے کہا بیٹے کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا۔ والدہ نے پوچھا بیٹے کیا کام تھا؟ کیا کام تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے، کہا میری ماں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ قربان جائیں ایسی مائیں۔ پھر ماں نے کہا بیٹے اسی چیز کا خیال کرنا، چاہے ماں ہو چاہے کوئی بھی ہو، کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام کے راز کو فاش نہیں کرنا۔ یہ امانت ہے، پیغمبر علیہ السلام کے حدیث ہے، یہ بھی امانت ہے، اللہ کی امانت سے آپ نے اسے اپنے پاس رکھا ہے۔ خیال کرنا، کبھی خیانت نہ کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولاد امانت ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو عقیدے کا درس نہیں دیا، آپ نے اپنی اولاد کو نمازی نہ بنایا، آپ نے اپنی اولاد کو دین کی طرف نہ لگایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو امانت تھی، آپ نے اس امانت کے اندر خیانت کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی کے جو معاملات ہیں یہ امانت ہے۔ فرمایا وہ دنیا کا بدتر ترین انسان ہے کہ جو بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، اسے لوگوں کے درمیان بات کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس راز کو فاش کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بدتر انسان اور خائن انسان کوئی نہیں۔ اسی طرح بیوی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شوہر کے قریب جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو پھر اپنی دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں خائن ہیں اور دونوں بدتر ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، آ کر دروازہ بجایا، صحابی رسول ہے، دروازہ بجانے کے بعد دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے ساتھی دروازہ بجانے کے بعد دروازے سے ہٹ جاؤ، سامنے نہ کھڑا کرو، یہ امانت ہے۔ ایک اور شخص ہے، انہوں نے دروازے مبارک کو کھولا، اس نے پھر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ کنگھی کے طور پر اسے استعمال کر رہے تھے، اپنے سر میں پھیر رہے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھی اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ نے اس طرح کا عمل کیا ہے، میں وہ لکڑی آپ کی آنکھ میں گھسا دیتا۔ یہ امانت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، دوسرا پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، آنکھ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی کوئی دیت نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ویسے اگر کسی کو کوئی آنکھ نکال دیتا ہے تو 50 اونٹ دیت ہے، 50 اونٹ۔ اس سے پتہ چلا کہ جس آنکھ میں نہ ماں کا حیا ہو، نہ بیوی کا حیا ہو، نہ بچوں کا حیا ہو، نہ بہن کا حیا ہو، نہ خالہ کا حیا ہو، نہ مسلمان عورتوں کا، ماں بہنوں کا حیا ہو، اللہ رب العالمین بھی اس آنکھ کی قدر و قیمت نہیں رکھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں۔ میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، آج لمحہ فکری ہے، ہر چیز امانت سے خالی نظر آتی ہے۔ منبر رسول پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کس نے کہا کیا؟ اس امانت کے اندر خیانت کس نے کی؟ یہ اللہ کا نائب ہے، یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، قاصد ہے۔ یہ علماء امت کے وارث، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے
ایسے لوگوں کا چناؤ کیا جنہیں عقیدے کا، قرآن کا، حدیث کا پتہ ہے، امانت جاتی نہیں۔ اسی طرح حکومتی منصب لے لیں آپ نے اگر رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو یہ عہدہ دیا، چاہے وہ کوئی عہدہ ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اس عہدے کا اہل نہیں تھا، آپ نے اس کے سپرد کر دیا، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا، خیانت کی۔ یہ لفظ فکری ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد حضرت نافع، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن سفر میں تھے، ہم جا رہے ہیں، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم نے کھانا کھایا، اتنے میں ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ایک چرواہا گزرا، اس چرواہے کو ہم نے کہا آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا۔ حیران ہوئے، سخت گرمی میں اس چرواہے نے روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اسے چیک کیا، اسے چیک کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں ایک بکری چاہیے، اس بکری کا گوشت ہم بھی کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے، دودھ ہم بھی پیئیں گے، آپ کو بھی دیں گے۔ اس نے کہا اننی امین۔ اس طرح کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ علاقے پہ اوپر اٹھائیے، جب وہ جا رہے تھے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چرواہا ملا، پورا لمبا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بکری چاہیے۔ اس نے کہا اننی امین، اننی امین، اننی امین، میں امانت دار ہوں، یہ بکری میری ہے۔ جب انہوں نے زیادہ کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر یہی کہتا ہوا یہاں سے چل پڑا اننی امین، این اللہ، این اللہ، این اللہ، میں اگر بکری آپ کو دے دوں پھر میرا رب کہاں ہے، بکری آپ کو دے دوں میرا رب کہاں ہے، بکری آپ کو دے دوں میرا رب کہاں ہے۔ کہا آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، ایسے کہتا ہوا چلا گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کو پکڑا، دیکھا، پھر اس کی ساری بکریاں بھی لی اور اس کو آزاد بھی کرا۔ اننی امین، پہاڑ کے دامن میں ایک چرواہے کا ایمان اور امانت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اور میری ماں نے ان سے نکاح کیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں بستان المحدثین اٹھائی، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ عظیم محدث، ان کے والد مبارک بن واسع ایک ترک تاجر تھا، اس کے باغ میں کام کرتے، اس کے پاس ملازم تھا۔ ہمارے پاس بھی ملازم ہوتے ہیں، ہفتے میں 4 تبدیل کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جس کو بھی رکھا وہ گلا صاف کر جاتا ہے، ایک آیا وہ کر گیا، دوسرا آیا وہ کر گیا، تیسرا آیا وہ کر گیا، امانت دار ملتا ہے۔ اس کو ایک دن اسی تاجر نے کہا کہ باغ سے ایک پھل لے کر آنے کا جو اتنا میٹھا نہ ہو، جب وہ لے کر آنے کا تو اسے چکھا، دیکھا بڑا میٹھا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا اتنا میٹھا نہ ہو، آپ اتنا میٹھا لے آئے۔ اس نے کہا مجھے آپ نے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ زیادہ میٹھا کون سا ہے، کم میٹھا کون سا ہے۔ اس نے کہا آپ نے کبھی چکھا نہیں؟ اس نے کہا آپ نے مجھے یہ پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا، آپ نے تو مجھے اس کی حفاظت کے لیے رکھا۔ اتنے متاثر ہوئے، آپ واقعی ایسا ہے؟ کہا جی ہاں۔ اسے لے آئے، لے آنے کے بعد اسے اپنے گھر میں رکھا، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا، اور اسی بدن سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث پیدا ہوئے۔ یہ امانت ہے، آپ کی امانت، میری امانت، کیا امانت اور کیا امانت کی پاسداری ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت۔ پھر اگر دیکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاہے وہ نمازیں کیوں نہ پڑھے، چاہے وہ روزے کیوں نہ رکھے، چاہے وہ حج کیوں نہ کرے، چاہے وہ زکوٰۃ کیوں نہ دے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر 5 وقت کی نماز پڑھی ہم سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہر کام کر سکتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کسی سے لین دین کریں،
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہزاروں میں، سینکڑوں میں، لاکھوں میں امین کتنے نظر آتے ہیں، کتنے. اور اسی طرح کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھیو، امانت میں خیانت سے بچنا یہ مومنوں کی نشانیاں نہیں بلکہ یہ منافقین کی نشانی ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. نبی علیہ السلام بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ سے لی فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ چابی طلب کی. پیغمبر علیہ السلام نے ابھی دی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ امانتیں اس کے جو اہل ہیں انہیں واپس کر دی جائے. پھر پیغمبر علیہ السلام نے وہی چابی عثمان بن طلحہ کو دی. دیکھیے قرآن و سنت میں اس کا بڑا حکم ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی رب العالمین ایسی صفات پیدا کر دے جو حقیقی طور پر مومنوں کی صفات ہیں. اقول